بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو چند روز کی غیر حاضری کی معذرت چاہتا ہوں۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اور اسی طبیعت کی خرابی کے آثار شاید اب بھی آپ کو میری آواز میں نظر آ رہے ہوں گے، میرے چہرے پر دکھائی دے رہے ہوں گے۔ آپ ہی میں سے چند لوگوں نے، چند دوستوں نے مجھے میسیجز کیے، چند مہربان لوگوں نے مجھے پیغامات بھیجے اور پوچھا کہ میں کیوں ویڈیوز نہیں کر رہا۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کے پیغامات کا، میسیجز کا بہت شکریہ۔ اسی طرح سے محبتیں نچھاور کرتے رہیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کوشش کروں گا کہ میں ریگولرلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں اور خبریں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ آج کے ویڈیوز کی موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہوا ہے۔ دو اچھی خبریں، بڑی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی ہیں۔ عمران خان کی ایک بار پھر سے جیت ہوئی ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان کو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ دوبارہ سے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو 12 مقدمات میں گرفتاری ان کی ڈالی گئی اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن وہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کی ہتھکڑیاں بھی کھولنے کا عدالت میں حکم دیا گیا کہ ان کی ہتھکڑیاں کھولیں آپ، جبکہ شاہ محمود قریشی نے وہاں پر جج کو یہ کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی نام آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات تھی، کیا نام بتانا چاہتے تھے، اس حوالے سے آج ڈسکس کریں گے۔ نمبر 2، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس بارے میں میں ویڈیو نہیں کر سکا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ابھی تک نون لیگ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ صرف نون لیگ نہیں بلکہ مخالفین عمران خان کے جتنے بھی ہیں سب اس وقت ہاہاکار مچائے ہوئے ہیں اور ایک کے بعد ایک پریس کانفرنسز آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف کراچی گئے ہیں، وہاں پر جا کر اور پھر سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہاں پر بیٹھ کر ججز کو وہ دھمکا رہے ہیں۔ ادھر اگر میاں نواز شریف کی بات کر لیں، ماڈل ٹاؤن میں اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی پھر سے، اور اجلاس بھی انہوں نے مؤخر کر دیا، شاید پھر سے اب وہ لندن جانے کا پلان کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خبر بھی دوں گا کہ میاں نواز شریف کو اہم پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ میاں صاحب معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ پیغام کیسے دیا گیا ہے اور کیا پیغام ایگزیکٹلی دیا گیا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 3، مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر سے الیکشن ڈیلے کروانے کی کوشش میں ہیں اور انہوں نے دھمکی لگا دی ہے۔ کس کو دھمکی لگا دی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو مولانا فضل الرحمان نے دھمکی لگا دی ہے۔ کیا دھمکی لگائی ہے، کیا بات کی ہے، پریس کانفرنس میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی الیکشن کمیشن جس کا مین کام اس وقت صرف الیکشن کروانا ہے، موجودہ حالات میں جب اس کا فوکس ہونا چاہیے کہ صرف الیکشن کروانے ہیں، وہ بجائے الیکشن کروانے کے باقی کاموں پر توجہ دے رہا ہے، الیکشن پر کوئی توجہ نہیں ہے، الیکشن کروانے میں وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ اور خبریں پھر سے آ رہی ہیں، خبریں ان سینس کہ یہ افواہیں ہیں، مصدقہ خبریں نہیں ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، افواہیں ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک درخواست لے کر جائے سپریم کورٹ میں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اب اس حوالے سے بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آغاز میں گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اپنی محبتوں کا بھی اظہار کر دیجئے میرے لیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور اپنی رائے کے بارے میں بھی ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا کمنٹس میں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام، قابل محترم ہوگی۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک انتہائی اہم دن تھا۔ دو اچھی خبریں آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے سائفر کیس میں، اور سائفر کیس کا ٹرائل جو ہے وہ روک دیا گیا ہے 11 جنوری تک۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرائل کو روک دیا جائے، اس ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ حکم امتناع اس پر جو ہے وہ 11 جنوری تک جاری کر دیا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہوا، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے یہ معاملہ عدالت میں لے جایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ جسٹس عامر فاروق یہاں پر نہیں ہے، ابھی چھٹیوں پہ ہیں۔ ویسے بھی جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ گلا رہا ہے کہ ان کے کیسز جب بھی جسٹس عامر فاروق کے سامنے لگتے ہیں تو ان کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور جو معاملہ عدالت کے سامنے رکھا گیا تھا وہ تھا ان کیمرہ ٹرائل کے حوالے سے، کہ عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ بے شک اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہو، لیکن یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یہاں پر میڈیا کو رسائی ہونی چاہیے، یہاں پر جو دیگر متعلقہ لوگ ہیں ان کو رسائی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में इमरान खान की जमानत मंजूर की गई थी, शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की गई थी, जिसमें इमरान खान को मासूम करार दिया गया था और उस पर भी इन्होंने रोना पिटना डाला हुआ। नून लीग वालों ने, मुखालिफिन ने रोना पिटना डाल दिया कि इमरान खान कैसे मासूम है, वो इनको इतनी मिर्चें लगी थी। अब उस फैसले के बाद जो साइफर ट्रायल था केस, उसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू कर दी गई, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया। बसें भर भर कर गवाहान लाए जा रहे हैं और उनके बयानात कलमबंद हो रहे हैं। अडियाला जेल के अंदर ये समाअत चल रही है। इवन के जो शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना वहां पर जा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जी हमें नहीं पता कि क्यों हमें जो है वो अंदर नहीं जाने देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, तो यही मामला अदालत के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया गया। अदालत ने इस मौके पर सवाल किया कि अब तक कितने गवाहान के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। वकील की जानिब से बताया गया कि कुल 27 गवाहान थे, जिनमें से 25 के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना फास्ट ट्रैक इसको चला रहे हैं कि 27 में से 25 के बयानात कलमबंद कर भी लिए हैं और उनमें से 3 पर जराह मुकम्मल हुई है। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की सदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले इस पर नोटिस होंगे। अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्तों पर विफाक को नोटिस जारी किया और इमरान खान के वकील को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर साइफर ट्रायल से मुतालिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराएं। अच्छा, उसके बाद इन कैमरा ट्रायल के हवाले से जब सवालात हुए, सवालात उठाए गए और ये कहा गया कि ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, उसमें मीडिया और पब्लिक को आने की इजाजत होती है। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इससे मुतालिक अदालत वाज़े अहकामात दे चुकी है कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा नहीं होता, बल्कि वो ओपन ट्रायल भी हो सकता है। सिर्फ फैमिली और चंद लोगों के साथ इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। आप अगर चंद सेलेक्टिव लोगों को वहां पर बुलाकर बिठा देंगे और कहेंगे कि जी ओपन ट्रायल हो गया, तो ऐसे नहीं होता। ओपन ट्रायल होता है जहां पर पब्लिक को एक्सेस होती है, जहां पर जो लोग उस कार्रवाई को जाकर देखना चाहें, वो मीडिया के लोग हैं, वो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वो जाकर देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। अदालत ने उसके बाद हुक्म इम्तना जारी करते हुए 11 जनवरी तक इसको रोक दिया। अदालत ने कहा कि इस केस में गवाहान के बयानात कलमबंद हुए थे, उस पर भी कानूनी सवालात हैं जिसका अदालत 11 जनवरी को जायजा लेगी। तो ये एक बड़ी कामयाबी इमरान खान के लिए है कि साइफर केस को फिलहाल रोक दिया गया है और इस पर जितनी भी कार्रवाई हुई है उसका भी अब अदालत जायजा लेगी कि आया कि वो कानून के मुताबिक हुई है। जिस तरह से गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, क्या वो कानून के मुताबिक है या वहां पर भी कानून को नजरअंदाज किया गया है। दूसरा मामला वो ये था कि शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें रिहा किया गया था अडियाला जेल से, अब होता क्या है, शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते हैं तो उसके बाद उनका 3 MPO को ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि जी नक्शे अमन का खतरा है। आप अंदाजा लगाइए कि एक वो शख्स जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जा रहा है, कैंडिडेट है, वो उसके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं, उसको 3 MPO में गिरफ्तार किया जा रहा है कि जी नक्शे अमन का खतरा है। तो भाई फिर आप सारी उम्मीदवारों को उठा लें, जिन्होंने अपनी कैंपेन करनी है, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं, सबको उठा लें, सबके 3 MPO के ऑर्डर्स जारी करें कि नक्शे अमन का खतरा है, आप कैंपेन नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी के MPO के ऑर्डर्स जारी करते हैं और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी डालते हैं, अगले दिन उनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जी कानून में सुकम है, इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर एक नया मुकदमा ढूंढ कर लेकर आते हैं 9 मई का। हालांकि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में वो मौजूद नहीं थे, वो तो कराची में थे, उनकी अहलिया बीमार थी। 9 मई को भी वो वहां पर थे, 10 मई को भी वो वहां पर थे और इस बात का इजहार उन्होंने अदालत में किया। उन्होंने जज को बताया कि मैं यहां पर था ही नहीं, मेरी अहलिया बीमार थी, मैं आगा खान हॉस्पिटल कराची में था और इस हवाले से मेरे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, पैमरा को बुलाकर आप वो बयानात दिखा सकते हैं। समाअत के आगाज पर शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाया और कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद मुझे 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जेल की हुदूद में था कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। मैं 5 बार मेंबर असेंबली रहा, SHO ने मुझे मुक्का मारा, लात मारी, SHO इशफाक ने मुझ पर तशद्दुद किया। आप अंदाजा लगाइए, साइफर का जब मामला सामने आया था ना, तो उस वक्त ये जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और ये PDM की जितनी गवर्नमेंट के लोग थे, सब ये कहते थे और अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। तो जब यहां पर आप अपने एक साबिक वजीर खारजा को ठुड्डे मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान की जग हंसाई नहीं है। 5 बार मेंबर कौमी असम्बली वो रह चुके हैं, उनकी एज देखिए, आप उम्र देखिए, क्या ये वो जग हंसाई नहीं है?
مولانا فضل الرحمان سے جب یہ سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی زیادتی نہیں ہو رہی تحریک انصاف، اس کو پروجیکٹ زیادہ کیا جا رہا ہے. بھئی جب نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا کیا انہیں اس طرح سے دھکے مارے گئے تھے؟ کیا انہیں اس طرح سے ٹھڈے مارے گئے تھے؟ پھر میاں نواز شریف نے کتنی بار اس بات کو جتلایا کہ جی مجھے توڑنے کے لیے میرے سامنے مریم کو گرفتار کر لیا، میری بیٹی کو گرفتار کر لیا. جب شاہ محمود قریشی کو آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، آپ مکے مار رہے تھے، ٹھڈے مار رہے تھے، ان کی بیٹی وہاں پر موجود تھی، مہربانوں وہ ویڈیو بنا رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کسی نے نہیں سنا. شاہ محمود قریشی نے پھر عدالت کو بتایا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی تو گھنٹوں تک ایس پی سے درخواست کی کہ اسپتال لے جاؤ، میں نے منتیں کی اور مجھے سینے میں تکلیف ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ایک بہت ذمہ دار آدمی نے، یہ بیان ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے جج سے مکالمے میں کہا، کہتے ہیں کہ مجھے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے کہا، چھانٹ کر دیکھا آپ صاف ہیں، آپ کو میں اکیلے میں بتا سکتا ہوں کہ کس طاقتور شخص نے کہا کہ آپ کا 9 مئی میں کردار نہیں ہے. وہ شخص اس پورے نظام کے کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں. یہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سسٹم کے کرتا دھرتا نے، یعنی کہ اس باسط شخصیت کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی آپ کا نام 9 مئی میں نہیں ہے. پھر شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جج کو کہ میں آپ کو اکیلے میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں کس نے مجھے یہ بات کی تھی. تو یہ معاملہ ہوا. تاہم سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی کے وکیل نے ہتھکڑیاں کھولنے کی درخواست کی جس پر عدالت نے ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دے دیا. اچھا یہاں پر صحافتی بددیانتی کیا سامنے آئی ہے. جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی پولیس کی جانب سے، 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، لیکن وہ جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا. اب خبر کیا رپورٹ کی جا رہی ہے کہ جی جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا گیا. بھئی جوڈیشل ریمانڈ تو پولیس نے مانگا ہی نہیں تھا، پولیس کا تو کام ہی نہیں ہے جوڈیشل ریمانڈ کا، پولیس کا تو کام ہے جسمانی ریمانڈ کا، وہ ہمیشہ جسمانی ریمانڈ مانگتے ہیں. تو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے. یہ صحافتی بددیانت. آپ خبر کو ٹویسٹ کرنے کا انداز دیکھیں کس طرح سے ٹویسٹ کرتے ہیں خبر کو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم شہباز شریف صاحب کے معاملے پہ، جو کہ کراچی گئے ہیں اور وہاں پر جا کر ججز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہی معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کر دیا، وہ صف ماتم ابھی تک بچھی ہوئی ہے. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہو گئی ہے. وہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں اجلاس کر رہے تھے اور اس اجلاس کو انہوں نے مؤخر کر دیا اور کہا یہ گیا کہ جی میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. شہباز شریف نے جانا تھا کراچی تو شاید پھر سے لندن جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف کو ایک میسج دے دیا گیا ہے، پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ میاں صاحب معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، مشکل ہوتا جا رہا ہے اب. جس کے بعد میاں نواز شریف نے اپنے اوپر جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اوپر والوں سے اور انہیں کہا ہے کہ جناب دیکھیں آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آگے کھیلیں، آپ سب کچھ آپ کے حق میں ہے، لیکن اب معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں تو آپ سنبھالیں اس کو. یہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اللہ انہیں صحت دے جی. اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کے گلے میں شاید تکلیف ہے اور اس کے لیے شاید وہ دوبارہ اب لندن جائیں گے علاج کروانے کے لیے، چیک اپ کروانے کے لیے. تو یہ معاملہ ہے. اچھا شہباز شریف صاحب کراچی میں موجود ہیں، وہاں پر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلے کر رہی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ صرف کے پی تک ہے، جبکہ الیکشن کمیشن پورے ملک کا ادارہ ہے. بھئی جب آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں کسی بھی معاملے کے لیے، تب لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن پنجاب کے لیے کی حد تک نہیں ہوتی، پھر تو پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن نے یہ جورسڈکشن خود مانی تھی. کس طرح سے؟ جب لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تھا عروض کی تقرری کے حوالے سے اور سنگل رکنی بینچ جسٹس باقر نجفی صاحب نے اس پر جو ہے وہ حکم دیا تھا، تو وہی معاملہ لے کر الیکشن کمیشن چلا گیا تھا سپریم کورٹ. یعنی کہ اس نے مان لیا کہ یہ فیصلہ اس پر عائد ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جورسڈکشن اس پر عائد ہوتی ہے. تو یہ جورسڈکشن تو اس نے مان لی. کے پی کے جورسڈکشن اگر وہ آئینی عدالت ہے، پشاور ہائی کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اس کی جورسڈکشن پورا ملک ہے، صرف کے پی نہیں ہے.
تو وہ وہاں پر بیٹھ کر شہباز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پر ججز کو بیٹھ کر دھمکا رہے ہیں. وہ صفحے ماتم ابھی تک بچھی ہوئی ہے، وہ ہضم نہیں ہو رہا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس مل گیا ہے. ادھر الیکشن کمیشن میں 2 روز سے اجلاس چل رہا ہے. جو تیسری خبر تھی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ الیکشن کمیشن جس کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، وہ الیکشن کروانے کی بجائے باقی سب کچھ کر رہا ہے. وہ اڈیالہ جیل بھی جاتے ہیں، وہاں پر جا کر فرد جرمات کرنے کی کوشش کرتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کی، حالانکہ وہ فرد جرم ابھی تک عائد نہیں ہو پائی ہے، اس کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم ہے. پھر وہ اجلاس کر رہے ہیں کہ جی جو پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ آیا تھا اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں تو کس بیس پر کریں اور کیسے کریں. وہ 2 دن سے اجلاس چل رہے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا کہ پتہ نہیں اس پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صرف اس وجہ سے کہ بلے کا نشان نہ ہو، بلے کا نشان نہیں دینا پی ٹی آئی کو. اور اس کے شاید کوئی پرسنل انٹرسٹ الیکشن کمیشن اس میں اپنا لے کر چل رہا ہے، اس کا شاید کوئی پرسنل ضد ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب کی شاید کوئی پرسنل اس میں ضد ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملے، اور اس پر وہ اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ یہ فیصلہ جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کریں اور یہ بلے کا نشان انہیں فوری طور پر الاٹ کریں، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو یہ معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان دھمکا رہے ہیں جی. مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی کارکن مرا کیمپین میں، ووٹنگ میں، اس الیکشن کے پروسیس میں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان پر ہوگی. انہوں نے صاف کہہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کے پی میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں الیکشن کا ماحول نہیں مل رہا، تو اگر میرا کوئی کارکن مرا تو چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہوں گے. یہ مولانا فضل الرحمان نے صاف کہہ دیا ہے. تو یہ معاملات ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے کھلتے جا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. آنے والے دنوں میں ہوپ فلی مزید اچھی خبریں آئیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید راستے کھلیں گے، مزید ریلیف بھی سامنے آئے گا. آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.